آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں زبیر قریشی۔ کرناٹک میں کل ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے کل 2613 امیدوار چناؤ میں ہیں۔ بی جے پی نے 224، کانگریس نے 223 اور جنتا دل سیکولر نے 207 امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے 209 اور بہوجن سماج پارٹی کے 133 امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ 918 آزاد امیدواروں کے علاوہ رجسٹرڈ غیر تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے 685 امیدوار بھی اس انتخابی میدان میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ ریگولیٹرز یعنی انضباطی اداروں کو مالیاتی خطرے کو کم کرنے اور مالیاتی استحکام کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے مناسب اور بروقت کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انضباطی اداروں کو فعال رہنے اور سائبر حملوں کے خطرات کو کم کرنے، حساس مالیاتی ڈیٹا کو محفوظ رکھنے اور مجموعی یکساں نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اطلاعاتی ٹیکنالوجی نظام اور سائبر سیکیورٹی کی تیاریوں کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ نرملا سیتا رمن کل نئی دہلی میں مالیاتی استحکام اور ترقیاتی کونسل FSDC کی 27ویں میٹنگ کی صدارت کر رہی تھیں۔ میٹنگ کا انعقاد خزانہ کے وزرائے مملکت پنکج چودھری اور ڈاکٹر بھگوت کار کی موجودگی میں کیا گیا تھا۔ شری امرناتھ جی یاترا 2023 کے سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر کے پرنسپل سیکریٹری اور شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مندیپ کے بھنڈاری نے کل متعلقہ ڈپٹی کمشنران اور دیگر متعلقین سے یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران صحت و صفائی، لنگر، بیت الخلاء، پینے کے پانی وغیرہ جیسی بنیادی سہولیات کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی گئی۔ انہوں نے پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سونامرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ فضلے کوڑے کرکٹ اور پلاسٹک کو سائنٹیفک بنیادوں پر ٹھکانے لگانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یاترا کے راستوں کو ترجیحی بنیادوں پر ماحول دوست اور پلاسٹک سے پاک رکھا جائے تاکہ شردھالوؤں کو کسی بھی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میٹنگ کے دوران یاتریوں کے لیے RFID اور EKYC کے ذریعے رجسٹریشن کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ناظرین، صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری نے کل سول انتظامیہ اور بھارتی فوج کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی، جس دوران اگلے ماہ بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں ہونے والی اگنی پتھ اسکیم کے تحت فوجی بھرتی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ انتظامیہ پوری طرح سے فوج کو تعاون پیش کرے گی اور امیدواروں کے چناؤ کے دوران افسران حاضر رہیں گے۔ واضح رہے، حال ہی میں بھارتی فوج نے سری نگر میں اگنی پتھ اسکیم کے تحت ہونے والے آن لائن امتحانات مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا اور اب اگلے ماہ اس سلسلے میں ایک بھرتی مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی صدارت میں G20 اجلاس کے سلسلے میں ملک کی دیگر 15 یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ کشمیر یونیورسٹی کو بھی U20 مشاورتی میٹنگ منعقد کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یونیورسٹی میں تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ یونیورسٹی نے 11 مئی کو منعقد ہونے والی اس میٹنگ کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی کوششوں کی ستائش کی، جس کی وجہ سے کشمیر یونیورسٹی کو U20 میٹنگ منعقد کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ کا موضوع ہے موسمیاتی تبدیلی اور آفات کے خطرے میں کمی، پائیداری کو طرز زندگی بنانا۔ پروفیسر خان نے کہا کہ ایک طرف جہاں بھارت کو G20 کی صدارت کا اعزاز حاصل ہوا، وہیں جموں کشمیر کو بھی اس کا حصہ بننے پر فخر حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر یونیورسٹی کو U20 مشاورتی میٹنگ کے لیے منتخب کرنا ہمارے لیے اس سے بھی بہتر اعزاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں G20 ممالک سے 17 مندوبین حصہ لے رہے ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے آج جموں کشمیر کے مختلف اضلاع جن میں اننت ناگ، کلگام اور پونچھ وغیرہ شامل ہیں میں چھاپے مارے۔ یہ چھاپے 5 مئی کو راجوری میں ہوئے حملے کے پس منظر میں ڈالے گئے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ ڈاکٹر ڈائفورڈ ساگر نے کل کئی سرکاری دفاتر کا معائنہ کرتے ہوئے 14 ملازمین کو غیر حاضر پایا اور انہیں فوری طور پر نوکری سے معطل کرنے کے احکامات صادر کیے۔ محکمہ ہارٹی کلچر نے موسم کی ناسازگاری کے پیش نظر کسانوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ برفباری کی صورت میں پیڑوں سے برف ہٹائیں، باغ میں پانی کو جمع نہ ہونے دیں اور کسی بھی طرح کی دوا پاشی کو فی الحال التوا میں رکھ دیں۔ ادھر محکمہ موسمیات کی تازہ پیشگوئی کے مطابق آج سے موسم میں بہتری کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق جموں کشمیر میں اس دوران صبح کے وقت موسم سازگار رہے گا، جبکہ شام کے وقت کئی جگہوں پر گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے، جبکہ 10 سے 15 مئی تک موسم میں بہتری کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی، اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔